شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. اے ایمان والو، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ، اور نہ ہی تمہارے لیے حلال ہے کہ تم ان کو اس وقت تک روکے رکھو تاکہ جو کچھ مال تم نے ان کو مہر کی شکل میں دیا ہے لے لو، مگر یہ کہ عورتیں کھلی بے حیائی کا ارتکاب کر بیٹھے اور تم عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے اور حسن سلوک سے پیش آؤ. سو اگر تم ان کو ناپسند کرتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک بات تم کو ناپسند ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بہت ساری بھلائیاں رکھ دی ہو، اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کرنا چاہتے ہو تو جو کچھ تم نے پہلی بیوی کو ڈھیر سارا مال دیا ہے تو تم اس میں سے کچھ بھی مت لو. کیا تم اس کو لیتے ہو بہتان لگا کر اور واضح گناہ کے ذریعے سے؟ بھلا تم کیسے لے سکتے ہو؟ تحقیق کہ تم ایک دوسرے سے مل چکے ہو اور عورتوں نے تم سے ایک مضبوط عہد کر لیا ہے. محترم سامعین اور بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جو آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی اور جس کا ترجمہ آپ نے بغور سماعت فرمایا، اس کا تعلق سورۃ النساء سے ہے. سورہ نساء چونکہ اس سورت کا نام ہی عورتوں کے نام سے رکھا گیا ہے، نساء عربی میں عورتوں کو کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورۃ پاک میں عورتوں کے احکامات کو بیان فرمایا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ. جو آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے اس سلسلے میں یہ جان لینا چاہیے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی اور شروع اسلام میں بھی اگر کسی شخص کا انتقال ہوتا تو اس شخص کے جو وارث ہوتے دوسری بیوی سے تو وہ اس شخص کی بیوی پر کوئی کپڑا وغیرہ ڈال دیتے اور اس مرنے والے شخص کی بیوی کو اپنی ملکیت سمجھتے. وہ یہ سمجھتے تھے
کہ جس طریقے سے ہمارا جو مورث، ہمارا جو باپ انتقال کر گیا ہے، جس طریقے سے اس کا مال اور اس کی دیگر چیزیں ہماری ملکیت میں ہے، اسی طریقے سے اس کی جو متروکہ بیویہ ہے، جو اس نے اپنی بیویوں کو چھوڑا ہے، وہ بھی ہمارا ترکہ اور ہماری میراث ہے، اور اس پر اسی طریقے سے اپنا حق جتاتے تھے جس طریقے سے دیگر ترکے پر وہ اپنا حق جتاتے۔ اسی سلسلے میں ایک صحابی ہے ابو قیس الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے اپنی بیوی کبشہ بنت معن الانصاری ان کو اپنے پیچھے چھوڑا، تو ان کے جو بیٹے تھے قیس نے کبشہ بنت معن الانصاری کے اوپر کپڑا ڈال دیا اور انہیں اپنی ملکیت سمجھ لیا، اور ملکیت سمجھنے کے ساتھ ساتھ کئی دنوں تک انہوں نے ان کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں دی، بلکہ انہیں یوں ہی چھوڑے رکھا، نہ ان کے نان و نفقے کا انتظام کیا اور نہ ہی کسی قسم کی دیگر ضروریات جس کی ضرورت ایک خاتون کو ہوتی ہے اسے پوری کی۔ ہوتا یہ تھا کہ جب اس طریقے کا کوئی معاملہ پیش آتا تو اس کے ساتھ تین طریقے کا سلوک کیا جاتا، یا تو اسے اپنی بیوی بنا لیا جاتا اور اس کا مہر وغیرہ کچھ ادا نہیں کیا جاتا، یا پھر کسی اور شخص سے اس کا نکاح کروا دیا جاتا اور اس کے بدلے میں جو مہر انہیں ملتا تو وہ عورت کو نہ دیتے ہوئے وہ خود اپنی ملکیت میں اس مہر کو رکھ لیتے۔ تیسری صورت یہ تھی کہ نہ تو اپنی ملکیت یعنی اپنی نکاح میں لاتے اور نہ ہی کسی دوسرے کو اس سے نکاح کرنے کی اجازت دیتے، بلکہ اسے یوں ہی چھوڑے رکھتے اور اتنی دیر اور اتنے دنوں تک چھوڑے رکھتے کہ وہ عورت خود مجبور ہو جاتی کہ جو کچھ مال اس کے پاس ہوتا، جو میراث کی شکل میں اسے شوہر کی طرف سے ملتا، وہ اس بیٹے کو دینے پر یا اس کے رشتہ داروں کو دینے پر مجبور ہو جاتی۔ تو یہ جو خاتون ہے کبشہ بنت معن الانصاری، جب ان کے ساتھ یہ سلوک اور یہ رویہ برتا گیا تو یہ دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر کے اپنے پورے واقعے کو بیان کیا کہ یا رسول اللہ، ابو قیس الانصاری جو میرے شوہر تھے یہ وفات پا گئے، ان کی وفات کے بعد ان کی دوسری بیوی سے جو لڑکا تھا قیس، اس قیس نے مجھ پر اس طریقے سے حق جتایا اور نہ ہی اس نے میرے اخراجات کو پورا کیا اور نہ ہی میرا نان و نفقہ اٹھا رہا ہے، بلکہ مجھے یوں ہی اس نے تنہا چھوڑ دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبشہ ابھی تم جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بھی ضرور کوئی حکم نازل فرمائیں گے۔ چنانچہ حضرت کبشہ بنت معن الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان آیات کا نزول فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کو مجبوراً اپنی عورتوں کو وارث نہ بناؤ، یعنی تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم عورتوں کے وارث بن جاؤ۔ اس سلسلے میں یاد رکھنا چاہیے کہ یہاں جو کہا گیا ہے کہ لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، کہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کو اپنا مال سمجھو، عورتوں کو اپنی ملکیت سمجھو۔ تو عورتوں کو ملکیت سمجھنے کا مطلب جیسا کہ آپ سب نے جانا کہ یا تو وہ اسے اپنے نکاح میں لے لیتے یا پھر اسے چھوڑے رکھتے یہاں تک کہ وہ خلا کے لیے راضی ہو جاتی، یا پھر وہ کسی اور سے نکاح کرا کر اس کا جو مہر وغیرہ ادھر سے ملتا اس مہر پر اپنا قبضہ جما لیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے کرنے سے منع فرمایا۔ آگے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ۔ ایک اور قباحت جو اس معاشرے میں تھی وہ یہ بھی تھی کہ اگر بیوی انہیں ناپسند ہوتی تو بیوی کو وہ طلاق دے کر کے اپنی نکاح سے نہیں کرتے، نکاح سے باہر نہیں کرتے، بلکہ اسے اپنے نکاح میں باقی رکھتے اور نکاح میں رکھ کر اس کے طرف کوئی توجہ نہیں دیتے، یعنی زوجین کے جو حقوق ہوتے ہیں ان حقوق کی وہ ادائیگی نہیں کرتے،
بلکہ اسی طریقے سے انہیں تنے تنہا چھوڑے رکھتے۔ اس لیے چھوڑے رکھتے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، تاکہ تم نے جو کچھ مہر انہیں دیا ہے تم ان سے خلا کے ذریعے سے، یعنی عورت تنہائی میں رہ کر مجبور ہو جائے اور اس مجبوری میں وہ خلا لینے کے لیے تیار ہو جائے، اور جو کچھ تم نے مال انہیں بطور مہر دیا تھا اس مال کو تم کیا کر لو، وصول کر لو۔ اللہ نے فرمایا تم اس طریقے سے نہ کرو، یعنی وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَعْضُلُوهُنَّ، یعنی تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم انہیں کیا کرو، روکے رکھو۔ اگر تمہیں ان میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اگر تمہارا ان سے کوئی نبھاؤ نہیں ہو رہا ہے، اگر تمہارے درمیان کوئی ایسا تعلق نہیں بیٹھ رہا ہے جس کی وجہ سے تمہارا خاندان مضبوط بنے، تم آگے چل سکو، تو تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم انہیں کیا کر دو، بھلے طریقے سے چھوڑ دو۔ تصریحاً بِإِحْسَان، اچھے طریقے سے تم انہیں کیا کر دو، چھوڑ دو۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، تم انہیں اس لیے نہ روکے رکھو کہ تم انہیں کیا دو، نقصان پہنچاؤ۔ تم انہیں اس لیے نہ روکے رکھو کہ تم انہیں تانے دو، تم انہیں تکلیف پہنچاؤ، بلکہ اچھے اور بھلے طریقے سے انہیں کیا کر دو، اپنے سے الگ کر دو، جدا کر دو۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، ہاں ایک صورت میں تمہیں یہ اختیار شریعت دیتی ہے کہ اگر تم عورت میں کوئی کھلی بے حیائی دیکھو تو پھر تمہیں اختیار ہے کہ تم عورت کو کیا کر سکتے ہو، سزا دینے کے لیے اپنے پاس روکے رکھ سکتے ہو، یہاں تک کہ جو ارتکاب اس نے کیا ہے اور جس گناہ کا ارتکاب اس نے کیا ہے وہ اس گناہ سے باز نہیں آ رہی ہے، تو تم نے جو اس کو مہر کی شکل میں پیسہ دیا ہے وہ خلا کے طریقے سے تم کیا کر لو، وصول کر لو۔ خلا لے کر کے پیسہ وصول کر سکتے ہو، شریعت نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تمہیں روکے رکھنے کی اجازت ہے ایک صورت میں، جب کہ عورت کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے۔ کھلی بے حیائی کے سلسلے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کھلی بے حیائی سے مراد یہ ہے کہ وہ تمہارے ساتھ زبان درازی کرے، یا پھر احکام شریعت صحیح طریقے سے بجا نہ لائے، یا دائرۂ شریعت میں رہ کر کے تمہارے حقوق کو بجا لانے سے وہ قاصر ہو۔ اسی طریقے سے بعض مفسرین نے یہ تفسیر کی ہے الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، کہ عورت کے سلسلے میں تمہیں یقین ہو کہ وہ عورت کسی غیر مرد کے ساتھ گناہ کا ارتکاب کر بیٹھی ہے، اور تمہیں یہ یقین پختہ ہو، شک کی بنیاد پر نہیں بلکہ پختہ یقین کی بنیاد پر تم اس سلسلے میں اس کے ساتھ یہ رویہ باقی رکھ سکتے ہو۔ اور اگر یہ چیز نہیں ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ بھلے طریقے سے پیش آؤ، ان کے ساتھ بدسلوکی مت کرو، بہانے تلاش مت کرو کہ تم انہیں ستاؤ۔ ستانے کے اور انہیں ٹارچر کرنے کے اور انہیں پریشان کرنے کے، صنف نازک ہونے کی بنا پر، تمہاری مملوک ہونے کی بنا پر، تمہاری ماتحتی میں ہونے کی بنا پر تم انہیں ستانے کے بہانے نہ تلاش کرو، بلکہ وعاشروہن بالمعروف، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، آخرت کا خوف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا خوف تمہیں اس بات پر ابھارے، اس بات پر آمادہ کرے کہ تم اس خاتون کو جس نے تمہارے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، اپنا گھر، اپنے والد، اپنے والدین، اپنا بھائی، اپنے پڑوسی اور اپنا ہر دل عزیز اس نے تمہارے خاطر چھوڑ کر کے تمہارے گھر چلی آئی، لہٰذا تمہارے لیے لازم ہے اور ان پر یہ ضروری ہے کہ تم وعاشروہن بالمعروف، قرآن کریم کی ان تعلیمات پر عمل کر کے بتلاؤ کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ مردوں کی طبیعت ہے کہ کچھ باتیں عورتوں کی ایسی ہوتی ہے جو آدمی کو ناپسند ہوتی ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا شیئاً فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اگر تم ان کو ناپسند کرتے ہو، یعنی ان کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ شرعی بنا پر انہیں اپنے سے جدا کر سکتے ہو، ایسی کوئی بات اگر ان میں موجود نہیں ہے، تو اگر طبیعت تمہاری یہ چاہ رہی ہے کہ تم انہیں کیا کرتے ہو، طبعاً ناپسند کرتے ہو، ان کی کوئی عادت ایسی ہے
جو شرعی اعتبار سے تو غلط نہیں ہے، مثلا وہ زیادہ بولنے والی ہے، یا پھر ایک بات میں کوئی کام نہیں سنتی ہے، یا کھانے پکانے کے اعتبار سے کمزور ہے، یا دیگر کوئی ایسی بات جو آپ کی طبیعت کے مخالف ہو، جو آپ کی طبیعت کے اور آپ کے مزاج کے مطابق نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اس کو ناپسند کر رہے ہو، لیکن جس چیز کو تم ناپسند کر رہے ہو وہ بہت مختصر ہے۔ جس چیز کو تم ناپسند کر رہے ہو وہ کیا ہے؟ بہت مختصر ہے۔ وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت میں بہت زیادہ خیر رکھی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر دنیاوی منفعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت میں بہت ساری رکھی ہے، وہ تمہاری خدمت کرتی ہے، اسی طریقے سے تمہاری صبح سے شام تک جس قسم کی بھی خدمت ہو وہ تمہاری خدمت کے لیے تیار رہتی ہے۔ اخروی منفعتیں بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی خاتون کے ذریعے سے تمہیں نیک صالح اولاد عطا کرے، اور وہ نیک صالح اولاد تمہارے لیے دنیا میں بھی سکون کا باعث ہو، اور دنیا سے چلے جانے کے بعد آخرت کی جو ہمیشہ ہمیشہ اور ابد الآباد زندگی ہے، اس زندگی میں بھی تمہارے لیے سکون کا اور تمہارے لیے راحت کا باعث ہو۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے اندر بہت ساری بھلائی اور خیر رکھی ہے۔ تو تمہاری طبیعت کے خلاف اگر کچھ باتیں پیش بھی آ جاتی ہے تو ان باتوں پر تم کیا کرو؟ صبر سے کام لو۔ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا فَاصْبِرُوا، یعنی اگر کوئی چیز ایسی ہے جس کو تم ناپسند کر رہے ہو تو ان ناپسندیدہ چیز پر تم صبر کا مظاہرہ کرو، اور صبر کا مظاہرہ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور صبر کا صلہ آپ کو یہ ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا ہی میں اسی خاتون کے ذریعے سے اور اسی تمہاری بیوی کے ذریعے سے تمہیں خیر کثیر عطا فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ الزَّوْجِ، ایک بری عادت یہ بھی تھی مردوں میں زمانہ جاہلیت میں کہ انہیں جو عورت پسند آتی تو جو پچھلی عورت ہوتی، جو پہلی بیوی ہوتی، وہ اس بیوی کو کیا کرتے؟ چھوڑ دیتے، اور چھوڑ کر کے دوسری بیوی کی طرف چلے جاتے۔ لیکن جب وہ پہلی بیوی کو چھوڑتے تو جو کچھ بھی وہ اس کا مہر مقرر کرتے اور جو کچھ بھی اس کو مہر دیتے وہ سارے کے سارا مہر اس سے کیا کر لیتے؟ وصول کر لیتے، اور پھر اس کو چھوڑتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ الزَّوْجِ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم پہلی بیوی کو چھوڑ کر دوسری بیوی کرنا چاہتے ہو تو تمہارے لیے یہ بہتر ہے کہ جو کچھ تم نے انہیں ڈھیر سارا مال دیا ہے، چاہے وہ مہر کی شکل میں ہو، چاہے ہدیوں کی شکل میں ہو، چاہے تحفوں کی شکل میں ہو، جس شکل میں بھی آپ نے اس کو مال دیا ہے وہ مال تم اس سے وصول نہ کرو۔ یہ صرف اس زمانے میں ہی نہیں ہوتا تھا بلکہ ہمارے اس زمانے میں بھی یہ وبا عام ہے کہ جو کچھ بھی شوہر کے گھر والوں کی طرف سے بیوی کو ہدیہ اور تحفہ دیا جاتا ہے، دیکھیے دو باتیں ہوتی ہیں، یا تو شوہر کی طرف سے بیوی کو کچھ چیزیں ہدیہ اور تحفے کے طور پر دی جاتی ہے، یا پھر زیورات وغیرہ عاریت کے طور پر دیے جاتے ہیں، استعمال کے طور پر دیے جاتے ہیں، ہدیہ اور تحفے کی شکل میں نہیں دیے جاتے۔ تو جو چیزیں شوہر کے خاندان والوں کی طرف سے، شوہر کی طرف سے بیوی کو ہدیے اور تحفوں کی شکل میں دی جائے تو ان کا وصول کرنا اخلاقاً اور شرعاً دونوں طریقے سے جائز نہیں ہے، آپ نہیں لے سکتے، اس لیے کہ آپ بیوی اس کی کیا بن چکی ہے؟ مالک بن چکی ہے۔ آپ نے ہدیہ دے کر کے بیوی کو کیا کر دیا ہے؟ مالک بنا دیا ہے۔ لیکن اگر آپ نے کوئی زیور وغیرہ یا جو بھی چیز آپ نے اس کو استعمال کے لیے عاریت کے طور پر دی ہے تو اب آپ کو اس کو واپس لینے کا اختیار حاصل ہے، اس لیے کہ وہ آپ نے صرف اس کے استعمال کے لیے دی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ اگر تم پہلی بیوی کو چھوڑ کر دوسری بیوی کرنا چاہتے ہو، اگر تمہارا ارادہ یہی ہے تو اب بہتر یہی ہے کہ جو کچھ تم نے انہیں مہر دیا ہے یا جو بھی ہدایہ اور تحائف آپ نے انہیں دیے ہیں تو اب آپ انہیں واپس وصول نہ کرو، بلکہ جو کچھ ان کو دیا اب تم انہیں چھوڑ دو، وہ ان کے مالک ہیں۔ فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اس میں سے کچھ بھی مت لو۔ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا تم اس کو اس طریقے سے لو گے کہ تم ان عورتوں پر بہتان لگاؤ اور واضح گناہ کے ذریعے تم اس کو وصول کرو گے؟ اس لیے کہ دیکھیے جو مہر عورت کو آدمی نے دیا ہے، قرآن نے اس کے وصول کرنے کا ایک ہی طریقہ بتلایا ہے، جیسا کہ آپ نے پیچھے سنا، اور وہ طریقہ کیا ہے؟ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، کہ تم ان کو روکے مت رکھو
عورتوں کو اپنے پاس میں روکے مت رکھو ستانے کے لیے، مگر یہ کہ عورت کوئی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے۔ کھلی بے حیائی میں آپ نے جان لیا یا تو اس کی مزوری یا پھر اس کی طرف سے کوئی زنا وغیرہ کا ارتکاب، ایسا کچھ ہو جائے تو تم کیا کر سکتے ہو، انہیں روکے رکھ سکتے ہو یہاں تک کہ وہ خلا پر مجبور ہو جائے اور وہ خلا لینے کے لیے تیار ہو جائے، تو تم اس خلا کے راستے سے اپنا پیسہ کیا کر سکتے ہو، وصول کر سکتے ہو۔ تو اب یہاں پر خلا کے راستے سے اپنا پیسہ وصول کرنے کا جو طریقہ بتایا وہ صرف اسی صورت میں ہے کہ تم ان پر کیا ان کی طرف سے کھلی بے حیائی کا کیا ہو، ارتکاب ہو۔ اب جب ان کی طرف سے کھلی بے حیائی کا ارتکاب نہیں ہے اور تم اس کو چھوڑنا چاہتے ہو اور چھوڑنے کے ساتھ ساتھ اپنا مہر بھی وصول کرنا چاہتے ہو، تو ظاہر بات ہے تم ان پر بہتان تراشی کرو گے، تم ان پر الزام لگاؤ گے اور انہیں عیبدار بنا دو گے اور انہیں معاشرے کے اندر بدنام کرو گے کہ یہ اس طریقے سے، یہ خاتون یہ کرتی ہے اس طریقے سے کرو گے، تو یاد رکھو اتاخذونہ بہتانا و اثما مبینا، کہ جو کچھ تم مال اس طریقے سے لو گے وہ ایک بہتان کے ذریعے لینا ہوگا اور ایک بہت بڑے واضح گناہ کے ذریعے لینا ہوگا، اور یہ تمہارے لیے کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور طریقہ اختیار کیا اور فرمایا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور تمہارے لیے وہ مال جو تم نے عورت کو دے دیا وہ لینا کیسے جائز ہو سکتا ہے جبکہ تم آپس میں ایک دوسرے سے بے حجابانہ طریقے پر کیا کر چکے ہو، مل چکے ہو، خلوت صحیحہ کے ذریعے سے آپ نے اس کے ساتھ جمع کر لیا، آپ نے اس کے ساتھ مباشرت کر لی، آپ نے اس کے ساتھ ہم بستری کر لی، جب آپ نے اس کے ساتھ اپنی خواہش اور اپنی لذت کو پوری کر لیا اور جو اس کا حق تھا تم نے اس سے، جو تمہارا حق تھا اس کو تم نے وصول کر لیا، تو پھر اب تم اس سے دیا ہوا مہر کیسے واپس لے سکتے ہو؟ اسی کو اللہ نے فرمایا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور آگے فرمایا وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا، اور صرف یہی نہیں بلکہ عورتوں نے تم سے نکاح کے وقت میں پختہ عہد لیا تھا، مہر کے تقرری کا پختہ عہد لیا تھا اور تم نے اس کو قبول بھی کیا تھا۔ لہٰذا یہ تینوں باتیں تم اپنے مد نظر رکھو اور پھر سوچو کہ جب تم پہلی بیوی کو چھوڑ رہے ہو اور دوسری بیوی کر رہے ہو تو پہلی بیوی سے اپنا دیا ہوا پورا مال واپس نہ لو، بلکہ جو کچھ تم نے انہیں دے دیا وہ ان کی ملکیت ہو چکا ہے، اب تمہارے لیے اس کو لینا جائز نہیں ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا، کہ بھلا تم وہ مال کیسے لے سکتے ہو جبکہ تم آپس میں ایک دوسرے سے مل چکے ہو اور عورتوں نے تمہارے ساتھ ایک پختہ عہد کر لیا ہے۔ تو یہ آیات جو ہے، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرے کی انتہائی اہم نقطے کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کی طرف سے سفارش کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں قوام تو بنایا ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں پر اختیار تو دیا ہے لیکن تم اس اختیار کا صحیح استعمال کرو، اس اختیار کا ظالم اور جابر بن کر استعمال نہ کرو بلکہ اس اختیار کو تم حسن سلوک کے اس طریقے سے اختیار کرو، وعاشروہن بالمعروف ولا تمسکوہن ضرارا لتعتدوا، اسی طریقے سے تم ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ، ان کے ساتھ صحیح طریقے اور صحیح رویے کے ساتھ پیش آؤ، وہ تمہارے لیے سب کچھ برداشت کرنے کے لیے تیار ہے، تو تم پر بھی یہ لازم ہے کہ تم ان کی ہر ضرورت اور ان کی ہر خواہش اور ان کی ہر تمنا اور ان کی ہر امید کو بر لانے کی کوشش کرو۔ انہی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی پیغام دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ شكرا يا ربي شكرا، لديك قلبي شكرا۔